حشیشها الزعفران وسقفها عرش الرحمن۔ اور پھر مزے کی چیز تھا، میں نے گھر بنایا، پھر اب سال کے بعد میں کہتا ہوں اچھا نہیں بنا، نیا بناتا ہوں، تو نیا بنانے میں مجھے کتنا تھکنا پڑے گا پھر؟ یہ جو ہوتے ہیں بنانے والے، یہ کسی گھر میں گھس جائیں تو یہ تو جنات بن جاتے ہیں، نکلتے ہی نہیں ہیں، تو پھر مجھے کتنا زور لگے گا بنانے میں اور ان کو نکالنے میں۔ اور ادھر میرے رب نے آپ کو گھر دیا، اور 1 منٹ کے بعد آپ نے کہا نہیں اللہ ایسا نہیں، مجھے تو ایسا چاہیے، یوں ایک روشنی نکلے گی اور تیرا سارا گھر ویسا ہی ہو جائے گا۔ زندگی ہے نا، عیشت راضیہ، مزے کی زندگی، جتنا کھاتے جاؤ پخانا کوئی نہیں، جتنا پیتے جاؤ پیشاب کوئی نہیں، تھوک کوئی نہیں، بلغم کوئی نہیں، نزلہ کوئی نہیں، نیند کوئی نہیں، نفرت کوئی نہیں، غصہ کوئی نہیں، حسد کوئی نہیں، بغض کوئی نہیں، موت کوئی نہیں، بڑھاپا کوئی نہیں۔ قطوفها دانیہ، اللہ کہتا پھر اس کے جو پھلوں کے گچھے ہیں نا وہ تمہارے اوپر ایسے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ اب آپ اپنے کسی نوکر کو نہیں کہیں گے کہ یہ گچھا اتار کے دو، آپ کہیں گے آ جا، تو گچھا نیچے اتار کے آپ کے سامنے آ جائے، اور آپ کو کاٹنا بھی نہیں پڑے گا، وہ خود ہی کٹ جائے گا، اور واپس جب اس کی شاخ جائے گی تو وہاں دوبارہ ایک گچھا دوبارہ اللہ لگا دے، اور پھر اللہ کہے گا کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، ہنیئا، مزے سے، زیادہ کھاؤ تو پیٹ پھراؤ۔ اور تم جتنے ماشاءاللہ یہ گجراتی لوگ ہو، تمہارے کھانوں میں آئل بہت زیادہ ہوتا ہے، اور روٹی بھی سفید آٹے کی ہوتی ہے۔ اب میں پنجابی آدمی ہوں، میں تو جو اصلی آٹا ہوتا ہے اس کی روٹی کھاتا ہوں، اور ہمارے گھروں میں دیسی گھی استعمال ہوتا ہے اور تھوڑا استعمال ہوتا ہے، تو کل میں نے تو کھایا، اور پچھلے 2-3 سال سے میں روٹی اور چاول ویسے ہی چھوڑ دیے ہیں کہ عمر آگے جا رہی ہے تو جتنا پیٹ خالی ہوگا اتنی صحت اچھی ہوگی۔ تو ہم پیٹ بھرنے نہیں آئے ہیں یہاں، بس سہارا دینے کے لیے آئے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں بے وقوف جو جب چلتے ہیں تو ان کا پیٹ ادھر ہوتا ہے، خود ادھر ہوتے، جب وہ خود ادھر ہوتے ہیں تو پیٹ ادھر ہوتا ہے، اور کئی ہیں جو ہنستے ہیں تو بڑ 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 بڑ، ان کا پیٹ ہی آگے ہل رہا ہوتا ہے۔ میں نے کئیوں کو دیکھا سامنے سے کھانا نہیں کھا رہے، ادھر کھانا رکھا ہوا ہے، ادھر سے نوالا لے کے کھا رہے ہیں، کیونکہ آگے پیٹ شریف آ جاتا ہے، کھانے کا اللہ نے آگے رکھا ہوا ہے، مزہ آ جائے۔ ایک لقمہ منہ میں رکھو گے، ایک لقمہ کوئی چیز، تم نے اپنے منہ میں روٹی کا لقمہ ڈالا، تمہیں خیال آیا آم ہوتا تو آم آئے گا نہیں، یہی لقمہ آم بن جائے گا۔ تمہیں خیال آیا سیب ہوتا تو سیب آئے گا نہیں، یہی سیب بن جائے گا۔ پھر تمہیں خیال آیا کہ یہ کھجور ہوتا تو یہی کھجور بن جائے گا۔ تمہیں خیال آیا یہ مچھلی ہوتا تو یہ مچھلی بن جائے گا۔ تمہیں خیال آیا یہ کیلا ہوتا، یہ کیلا بن جائے گا۔ ہزاروں سال ایک لقمہ چباتے جاؤ اور اس کی لذت لیتے جاؤ، اور وہ اندر ہی اندر ذائقے چھوڑتا جائے گا اور تمہیں لذت دیتا جائے گا، نہ کھلانے والا تھکے گا نہ کھانے والا تھکے۔ کلو واشربو، ادھر پیو، کھایا نہیں جاتا، کھاؤ پیا نہیں جاتا، ٹھیک؟ میرا لگا پی، کھا، جتنا کھائے گا جتنا پیے گا ایسے ہضم ہوگا، کبھی لذت ختم نہیں ہوگی، کبھی خواہش ختم نہیں ہوگی۔ کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ جو تم نے لساکا میں مجھے راضی کیا تھا نا، جاؤ مزے کرو، ہم نے تمہیں زندگی دے دی، جوانی دے دی، بڑھاپا ختم کر دیا، بیماری ختم کر دی، موت ختم کر دی۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، ہمارے ساتھ جماعت میں چلتے تھے، تو ان کے گھٹنے خراب تھے، تو ان کے لیے ہم یہ کموڈ کا انتظام کرتے تھے۔ تو پرانی بات ہے تو ہر جگہ کموڈ اچھا میسر نہیں ہوتا تھا، اور کموڈ کے اوپر جو شیٹ ہوتی ہے ایسے
وہ بعض اوقات کریک ہوتی ہے، جب اس پر کوئی بیٹھتا ہے نا تو وہ نیچے سے ایسا اکرام کرتی ہے کہ چیخیں نکل جاتی ہیں، ویسا کاٹتی ہے کہ ہائے نکل۔ تو ہم چشتیاں ایک قصبہ تھا، وہاں ہماری جماعت تھی، کمرے میں تھے، تو وہ مجھ سے ایک ساتھی سے کہنے لگا مجھے ٹوائلٹ لے جاؤ، تو ان کو پکڑ کے لے جاتے، پھر وہ ان کا اینگل سیدھا کر کے کھڑا کر کے چلو جی ہوں تسی اپنا کام کرو۔ وہ باہر گیا تو جب وہ بیٹھے تو ساتھ نے کہ اوئے بودلیا کی سی میرے نال۔ اب میں کیا کروں، تمہیں پنجابی سمجھ نہیں آتی تو تمہیں ہنسی کیسے آئے گی؟ چلو وہ مر گیا میں، وہ اس نے نیچے سے کاٹ لیا، ہمارا ہنس ہنس کے برا حال۔ جب وہ باہر نکلا تو میں سامنے بیٹھا تھا، تو مجھے کیا کر رہا تھا مولوی جی، تو دھوتی باندھتا تھا شلوار نہیں، تو ایسے نا اپنی چادر کو دھوتی کو یوں کر کے نا میرے سامنے کھڑا ہو گیا، مولوی جی اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں کچھ بھی نہ دے، بس میرا پیشاب پخانہ ختم کر دے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ حقیقت ہے۔ واما من اوتی کتابہ بشمالہ، دوسرا رخ بھی تھوڑا سا بتا دوں، اس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، اوئے ہائے میں مر گیا، تو یہ پیپر میرے الٹے ہاتھ میں کیسے آ گیا، ولم ادر ما حسابیا، مجھے تو پتہ نہیں تھا میرا حساب ہوگا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت کہاں ہے، آجا مجھے مار دے۔ اوپر سے آواز، پہلے کو آواز آئی تھی کلو وشربو ہنیا، اب اس کو آواز آ رہی ہے خذو، پکڑو اس بدبخت کو، فغلوہ، اور زنجیروں میں جکڑ دو اس کو۔ اور یہاں جو پولیس پکڑتی ہے تو یہاں ہتھ کڑی لگاتے ہیں، ایسے ہی یہاں ہتھ کڑی لگاتے ہیں سر۔ تو یہ پولیس جب آ گئی تو یہاں سے نہیں پکڑیں گے، دیکھ رہے اوپر والے بھی یہاں سے نہیں، وہ ایسے آگے ہاتھ بڑھائے گا دوزخ کا فرشتہ اور اس کے منہ میں ہاتھ ڈالے گا یہاں، اور یہاں پہ ایسے زور لگا کے اس کو کھینچے گا تو اس کا یہ سارا نیچے والا جبڑا وہ وہاں تک چلا جائے گا، ایسے کر، اور یہ یوں گرے گا ایسے کلا بازیاں کھاتا ہوا، ایسے گرے گا ایسے رول کرتا ہوا، پھر اٹھ کے کہے گا ارحمو، ارحمو، رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو۔ تو فرشتہ کہے گا تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں، یہ تو دنیا میں اپنے آپ کو کچھ بنا لیتا، تو آج دیکھ تو رہا ہے تیرے ساتھیوں کا کیا حال ہو رہا ہے، کس مزے میں ہیں، کس موج میں ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ ان الجنت حرمت الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ سب سے پہلے ہم سب سے آخر میں آئے، سب سے پہلے جائیں، ہم سب سے بعد میں آئے اور سب سے پہلے جنت میں جائیں۔ اور اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ہوں گے، غریب لوگ، مال والے بھی جنت میں جائیں گے، یعنی کہ نہیں جائیں گے لیکن وہ پیچھے کھڑے ہوں گے، وہاں کے وی آئی پی، یہ ریڑھی چلانے والے، رکشے چلانے والے، ریڑھی لگانے والے، مزدوری کرنے والے، یہ وی آئی پیز ہوں گے اس دن، اور یہ آگے کھڑے ہوئے ہوں گے اور میرے نبی کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میں بھی ساتھ جاؤں آپ کے، تو ہم نے کہا جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دوزخ کے 7 ہیں، ایک شخص آئے گا جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل کر کہیں گے حضور ادھر، حضور ادھر، حضور ادھر، آپ یہاں سے، آپ یہاں سے۔ تو حضرت سلمان فارسی ایسے ہوئے یا رسول اللہ یہ کون ہے اونچی شان والا، ایسے کر کے پوچھ، اب نے کہا ہوا ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ہے ابو قحافہ کا بیٹا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا رأی تو قصر فی الجنہ، میں نے جنت میں ایک گھر دیکھا، محل، میں نے کہا کس کا ہے، تو مجھے فرشتے نے کہا جی ایک قریشی کا ہے، نام نہیں بتایا، تو آپ نے فرمایا فظننت انہ لی، مجھے خیال ہے یہ میرا ہی ہوگا اتنا عالی شان ہے، فذهبت لادخلہ، میں اندر جانے لگا تو فرشتے نے کہا حضور یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے، تو آپ نے مذاقاً حضرت عمر سے فرمایا عمر وہ اتنا خوبصورت تھا کہ میرا جی چاہا میں اندر جا کے دیکھ لوں، اور پھر مجھے تمہارا غصہ یاد آ گیا، پھر میں نہیں اندر گیا۔
تو حضرت عمر رونے لگے، اب علیہ کا اغار یا رسول اللہ، بھلا میں کبھی آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں یا رسول اللہ؟ پھر آپ نے فرمایا عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ انت رفیقی فی الجنہ، جنت میں ہر نبی کا ایک خاص دوست ہوگا، میرا خاص دوست تو عثمان بن عفان ہوگا۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ایسے اور کھینچ 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 کے سینے سے لگا لیا، اور پھر فرمایا یا علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، کیا تو راضی ہے، خوش ہے؟ پوچھا جی کس بات پر؟ کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو حضرت علی رونے لگے کہ راضی تو یا رسول۔ پھر آپ نے کہا جنت میں ہر نبی کا ایک خادم ہوگا، میرے دو خادم ہوں گے، ایک طلحہ اور ایک زبیر، اس شان سے یہ امت جنت میں داخل ہوگی۔ میرے نبی کے نواسے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں، میرے نبی کی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، اور آپ نے فرمایا علی ان سب سے افضل ہوگی۔ پہلے ان تینوں کو بتا کر پھر کہا اور علی کا درجہ ان سب سے افضل ہو۔ اور جب یہ سب اندر داخل ہوں گے تو ابھی آپ نکلیں گے نا، تو آپ کے پاس آپ کی گاڑیاں باہر کھڑی ہوئی ہیں، تو ہو سکتا ہے اندھیرے میں آپ کو گاڑی ڈھونڈنے میں کوئی تھوڑی مشکل پیش آئے، تو جب آپ اندر داخل ہوں گے تو رب کی قسم اربوں جنتی ہوں گے، اربوں سواریاں ہوں گی، اور آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، آپ سیدھے اپنی سواری کے پاس چلیں، آپ کا نوکر آپ کو پہچانے گا، آپ اسے پہچانیں، وہ آپ کو بٹھائے گا اور اس کے پر ہوں گے، وہ اس کو لے کے اڑے گا، اڑتے 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 ایک جگہ پر اتریں گے تو ایک چاندی کا محل ہوگا، اس میں حسین خوبصورت لڑکیاں حوریں ہوں گی، تو وہ جلدی سے اترنے لگے گا، تو کہیں گے فرشتے کیا ہوا؟ کہ یہ اتنا خوبصورت محل ہے، یہ اتنی پیاری لڑکیاں ہیں، تو میں ان کے پاس جاتا ہوں، کہ یہ آپ کی ہیں لیکن آپ اس سے بھی اوپر ہیں، چلیے۔ اس کے بعد وہ اوپر لے جائیں گے، آگے اڑتے اڑتے ایک جگہ سونے کا محل ہوگا، اور اس کی لڑکیاں پہلے سے زیادہ حسین ہوں گی، تو وہ جلدی سے اتر جائے گا، پتہ نہیں اگاں کوش ہے لبے کہ نہ لبے، ان کا میں تو جاتا ہوں ان کے پاس، وہ کہیں گے او بابرا آگے اس سے بھی خوبصورت کام ہے، بیٹھو یہ بھی تمہاری ہیں، پھر اس کو لے کے اڑیں گے، اور آگے ایک سرخ یاقوت کا محل ہوگا، اور اس محل کے دروازے پر اس کی دنیا کی بیوی کھڑی ہوئی ہوئی، لوساکا والی بیوی کھڑی ہوئی، مردوں سے پہلے پہنچی ہوتی، اور آپ کے جو قد ہوں گے وہ 125 فیٹ ہوں گے، 125 فیٹ، عورت کے بھی مرد کے بھی 125 فیٹ کا قد ہوگا، اور جب وہ دیکھے گا دروازے پر تو جنت کی حور ایک نظر دیکھ لو، اور موت اگر موجود ہو تو مر جاؤ گے، اور ایمان والی عورت اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، تو کیا چیز ہوگی؟ تو اس کو مل کیسے اس کے گلے لگے گی، پھر کہیے انت حبی و انا حبک، تو میرا محبوب میں تیری محبوبہ، انا الخالدہ فلا اموت ابدا، اب میں ہمیشہ زندہ رہوں گی، میرا تمہیں جنازہ نہیں اٹھانا پڑے گا، انا الراضیہ فلا اسقط ابدا، اب میں ہمیشہ تجھ پہ راضی رہوں گی، کبھی تم سے لڑائی نہیں کروں گی، ہر گھر میں لڑائی ہوتی ہے، اب میں کبھی لڑائی نہیں کروں گی، انا الناعمہ فلا ابأس ابدا، اب میں ہمیشہ جوان رہوں گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، یہ سارے کام دنیا میں تو ہوتے ہیں نا، انا المقیم فلا ارحل ابدا، اب میں ہمیشہ تیرے پاس رہوں گی، لوساکا والی بات نہیں کہ میں کہوں بچے سنبھال میں جا رہی ہوں اپنے اماں ابا کے پاس، نہیں، اب میں ہمیشہ تیرے ساتھ، میں جوان ہمیشہ، میں زندہ ہمیشہ، میں حسین ہمیشہ، میری محبت ہمیشہ، میرا ساتھ ہمیشہ، ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، طوبی لمن کان لنا وکنا لہ، یہ اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور ہر آدمی جب اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے گا اپنی بیویوں کے ساتھ، تو نوکر آئیں گے اور آ کر کہیں گے سلامن سلامہ سلامن سلامہ، وہ ایک آدمی سلام کرے تو آدمی ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں، سب سے چھوٹے جنتی کے 80,000 نوکر ہیں، میں نے رات ہی بتایا تھا، ہزاروں لاکھوں نوکر جب سلام کریں گے تو بڑا چوڑا ہو جائے گا،
ارے مزے ہو گئے ہیں، مزے آ گئے۔ تو آپس میں وہ ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ اتنے سلام ہو رہے ہیں، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ جب وہ چلے جائیں گے تو ایک دم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، دروازے کھلیں گے اور لاکھوں کروڑوں فرشتے اندر آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم، یہ جو گاڈ آف آنر ہوتا ہے، سلام علیکم۔ وہ کہیں گے یار تم فرشتے ہو، ہمیں سلام کیسے کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبر کو، جو تم نے لوساکا میں صبر کی زندگی گزاری، اس کے بدلے میں اللہ نے کہا جاؤ سلام کرو۔ فنعم عقبی الدار، کیا ہی مزے کا ٹھکانہ ہے تمہارا جنت۔ ایک ہے نعم عقب، فنعم عقبی الدار۔ قرآن کتاب بعد میں ہے، کلام پہلے ہے، اور میں نے ابھی کوئی 1 گھنٹے سے تھوڑا سا اوپر بات کی ہے، تو میرا لہجہ ایک نہیں، کہیں میرا لہجہ اونچا ہو جاتا ہے، کہیں نیچے ہو جاتا ہے، کہیں کوئی خوشخبری کی بات ہو تو میرا چہرہ بھی اس کے ساتھ خوشخبری والا ہو جاتا ہے۔ قرآن ایسے ہے، یہ لکھی کتاب نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایسی نہیں ہے۔ اس کے ہر آیت میں اس ماحول کے مطابق لہجہ ہے۔ تو یہاں جو وہ کہہ رہے ہیں فنعم عقبی الدار، میں اس کو پڑھتا ہوں فنعم عقبی الدار، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب میں اس کو پڑھتا ہوں جیسے فرشتے پڑھیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یہ فرشتے نعرہ لگائیں گے۔ تو وہ فرشتوں کے سلام سے تو وہ ہوا میں اڑنے لگ جائیں گے، اور ابھی فرشتوں کے سلام کا نشہ باقی ہوگا کہ ایک دم عرش کے دروازے کھلیں گے اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو اب تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر اللہ پوچھے گا راضی ہو؟ سبحان اللہ۔ ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، کتنے اربوں انسان ہیں جنتی مرد عورت، ایک ایک کا نام لے کر اللہ پوچھے گا کیا حال ہے، زینب کیسی ہو، سلمان کیسے ہو، جاوید کیسے ہو، فاطمہ کیسی ہو، ایک ایک کا نام لے کر اللہ حال پوچھے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا حل رضیتم، راز خوش ہو گئے ہو؟ کہ جی خوش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ افلا اعطیکم من افضل من ذالکم، اب میں تمہیں اس سے بھی بڑی چیز دوں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ جنت مل گئی، جنت مل گئی، اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہ ہوں۔ یہ ہے الحاقہ، اور یہ لوساکا ہے الغرور۔ 1,24,000 نبیوں نے الحاقہ کی طرف بلایا، حقیقت کو سمجھو، میرے نبی نے اسی کی طرف بلایا۔ پھر آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، تو ہمارے ذمہ کیا کہ تم اس کو اوروں تک پہنچاؤ، جنت کا شوق رکھو۔ مالک بن دینار نے ایک نوجوان سے پوچھا الا تشتاق الی الحور العین، تجھے جنت کی حوروں کا شوق نہیں ہے؟ کہا نہیں کوئی نہیں ہے، دیکھی جو کوئی نہیں تھی، کہتا نہیں کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اشتق الیہن فإن نور وجہہن من نور اللہ تعالی، ارے بے وقوف ان سے عشق کیا کر کہ ان کے چہرے کا نور میرے اللہ کے نور سے ہے۔ اللہ ان پر اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے جس سے ان کو میک اپ کی ضرورت نہیں پڑتی، اور ان کا حسن ہمیشہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ اور وہ پیدا نہیں ہوتی، وہ ناشئات ہوتی ہیں، مولودات نہیں ہوتی۔ مولودات ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی، اب وہ فیڈر لے رہی ہے، اب وہ کرولنگ کر رہی ہے، اب وہ ایسے ایسے چل رہی ہے۔ نہیں، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدخ، اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور، یہ 4 چیزیں بہہ رہی ہیں پانی کی طرح۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو نئی بیوی دینی ہے، تک ہوتی ہے، اور جنت سے اس پانی سے کو حور نکلتی ہے ایسے 125 فٹ، اور اس کے اوپر پورا فل ڈریس ہوتا ہے اور فل میک اپ ہوتا ہے، اور وہ باہر اللہ اسے کھڑا کرتا ہے کہ جس کو دینی ہوتی ہے تمہارے لیے۔ تو بھائیو یہاں گزر جاؤ مسافر کی طرح،
خود بھی اپنے لیے جنت کا راستہ ڈھونڈو، اوروں کو بھی اس پر تیار کرو، اپنی نسلوں کو اس پر لے کر آؤ کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو، اور ہم ایسی محنت کر کے جائیں کہ ہمارے بعد کی نسلیں بھی اسلام پر باقی ہوں، بلکہ جتنے غیر مسلم ہیں وہ بھی ہمارے اخلاق سے ایمان لے آئیں۔ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کے راستے میں نکل کر کم از کم ایک دفعہ 4 مہینے لگا کے اس محنت کو سیکھ لیا جائے۔ تو کون بھائی ہے جو 4 مہینے کا ارادہ کرتا ہے؟